بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ اور میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کی سفارتکاری کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ امریکہ اور ایران جس جنگ میں تھے اور جو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ جنگ جو ہے اگلے مرحلے میں زیادہ تباہ کن ہو سکتی ہے، پاکستان نے وہاں پر بھرپور سفارتکاری سے کام لیتے ہوئے ایران اور امریکہ کے درمیان رابطے کروا دیے۔ 28 فروری کو شروع ہونے والی جنگ 8 اپریل کو اس کا سیز فائر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگلے مرحلے میں پاکستان اس میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے کہ دونوں ممالک جو کہ 48 برس سے ایک دوسرے سے ملے نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے بات نہیں کی ہوتی، ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور دشمنی ہوتی ہے، ان کو ایک میز پر بٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو 10 تقریباً نکات ہوتے ہیں ان میں سے 8 پر اتفاق ہو جاتا ہے، 2 پر نہیں ہو پاتا، اور اس کے بعد اگلے مرحلے کی بات کی جاتی ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ اگلا مرحلہ نہیں ہو پاتا، لیکن اس کے باوجود پاکستان بیک ڈور ڈپلومیسی کو جاری رکھتا ہے، اور اس وقت بھی تجاویز کا تبادلہ جاری ہے۔ جب آپ اس سفارتکاری کے حوالے سے میں 100% پوری یقین ہوں کہ آپ مطلع ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک اور سفارتکاری کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں جس نے پاکستان کی سفارتکاری کے حوالے سے ایک نئی تاریخ رقم کر دی تھی، اور سرد جنگ کے عروج کے دور میں 70 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی ایک پاکستان نے کمال کر کے دکھایا تھا۔ یہ کمال بڑا زبردست قسم کا تھا۔ اس وقت امریکہ اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات موجود نہیں تھے۔ میں آپ کو یہ کہانی، یہ داستان اس وقت کیوں سنا رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ یہ مئی کا مہینہ ہے، اور جب ہم مئی کے مہینے کی بات کرتے ہیں تو مئی کا مہینہ پاک چین دوستی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں 21 تاریخ کو پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے 75 برس مکمل ہو رہے ہیں، یعنی کہ ہم اس وقت 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں پاک چین تعلقات کے حوالے سے۔ اور اس میں ایک بڑی اہم داستان یہ بھی ہے کہ اس دور میں جب دنیا سرد جنگ کے عروج پر تھی، اس وقت امریکہ اور چین کے درمیان کوئی تعلقات موجود نہیں تھے، تو اس وقت پاکستان نے ایک زبردست سفارتی کردار ادا کیا تھا۔ وہ سفارتی کردار کچھ اس قسم کا تھا کہ امریکہ کے مشیر قومی سلامتی اس وقت کے ہنری کنسنجر جو ہیں، بہت ہی مشہور شخصیت، تاریخی شخصیت، وہ پاکستان کے دورے پر آئے تھے۔ وہ پاکستان کے دورے پر 9 جولائی سے 11 جولائی 1971 کے دوران یہاں پر موجود تھے، اور اس دوران پتہ چلا کہ ان کا کچھ بیمار ہو گئے اور نتھیا گلی چلے گئے، لیکن یہ جو تھی یہ درست خبر نہ تھی، بلکہ وہ اس دوران PIA کی ایک فلائٹ کے ذریعے چین چلے گئے تھے، اور وہاں پر چینی وزیر اعظم زو انلائی کے ساتھ 2 دن تک خفیہ بات چیت کرتے رہے تھے۔ یہ وہ بات چیت تھی جس کے نتیجے میں امریکہ اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے۔ اس وقت کے صدر رچرڈ نکسن کی بات کر رہا ہوں۔ پریزیڈنٹ نکسن ایک ویژنری شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا تھا، اور وہ پچھلے 2-3 برس سے یہ محسوس کر رہے تھے کہ امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات قائم ہونے چاہیے، لیکن اس کے لیے پیش رفت نہیں ہو رہی تھی۔ اس میں پاکستان نے اپنا ایک بھرپور کردار ادا کیا۔ اگرچہ ہم سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے صدر یحییٰ کے کردار کو کچھ اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود اس وقت پریزیڈنٹ یحییٰ کا جو کردار تھا سفارتی حوالے سے، انہوں نے ایک بڑا ٹرن لیا تھا، انہوں نے ایک بڑی موو کی تھی، اور اس کے نتیجے میں امریکہ اور چین کے تعلقات قائم ہوئے۔ جب یہ مذاکرات جن کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہنری کسنجر اور چین کے صدر کے درمیان 2 دن تک گفتگو ہوتی ہے، اور پھر وہ واپس جاتے ہیں، اور پھر 15 جولائی 1971 کو پریزیڈنٹ نکسن اعلان کرتے ہیں کہ وہ 1972 میں چین کا دورہ کر رہے ہیں۔ یوں چین اور امریکہ کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی پاکستان نے عالمی سیاست کو بدلنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور آج بھی پاکستان ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو جنگ بندی سے لے کر اب تک جتنے بھی اقدامات ہیں آپ کے سامنے واضح ہیں۔ اس وقت بھی پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ دونوں قوتوں کے درمیان جو اس وقت متحارب ہیں کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جائے، لیکن افسوس اس وقت جو بیانات آ رہے ہیں دونوں طرف سے، آج امریکہ کی طرف سے قومی سلامتی کے حوالے سے جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے تمام قریبی مشیروں کو طلب کر رکھا ہے، اس میں اہم فیصلے ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کل پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں، ابھی تک جو شیڈولڈ ہے، میں اب تک کی انفارمیشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، پریزیڈنٹ ٹرمپ چین کا دورہ بھی شروع کر رہے ہیں۔ وہ 10 سال بعد ایک
پہلے صدر ہوں گے، یعنی کہ پہلے بھی انہوں نے ہی دورہ کیا تھا، 10 برس کے بعد امریکی صدر کے طور پر یہ ان کا اہم ترین دورہ سمجھا جا رہا ہے، جس میں تجارت کے معاملات بھی سامنے رکھے جائیں گے۔ جو مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے اس پر بھی بات چیت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز پر بھی بات ہوگی۔ یہ بڑا ایک اہم پیش رفت ہے، اور اس پیش رفت میں بھی پاکستان کا کردار بڑا اہم اس لیے ہے کہ پاکستان آبنائے ہرمز کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ صورتحال کس طرف جا سکتی ہے؟ ایک طرف ایران جو ہے اس کی طرف سے اشارے مل رہے ہیں کہ وہ اپنے ایٹمی پروگرام پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکہ اس عزم پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ ایران کو ایٹمی قوت نہیں بننے دیں گے۔ اس دوران سفارتکاری بھی جاری ہے۔ پاکستان کی سفارتکاری پر بات کریں گے آج، اور آگے بڑھتا ہوا منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم سب پاکستانی آبنائے ہرمز کے کھلنے، تیل کی قیمتیں کم ہونے کے حوالے سے بہت زیادہ ایمبیشیس ہیں، بہت زیادہ منتظر ہیں کہ یہ صورتحال نارمل ہو اور اس کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں اور مہنگائی جو ہے واپس جائے۔ ہم سب منتظر ہیں، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ میں بہت ہی مشکور ہوں ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کا تعارف کروانے جا رہا ہوں اور شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ناصر علی خان صاحب، آپ سابق سفیر ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، بہت بہت شکریہ ناصر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنگی صورتحال اور اس تمام جو اس وقت خاص طور پہ میں آج آپ کے ساتھ سی بی ایس کی وہ رپورٹ بھی ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ خام خواہ کنفیوژن پھیلا دیا جاتا ہے، جناب طیارے پاکستان میں کھڑے ہوئے ہیں ایرانی اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، پھر اس کی تردید بھی ہو جاتی ہے، اس پر بھی میں آپ سے بات کروں گا۔ میں ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب کا بھی بہت ہی مشکور ہوں، انہوں نے لاہور اسٹوڈیوز میں ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں چلتے ہیں ناصر علی خان صاحب کی طرف، اور یہ ساری جو پیش رفت ہو رہی ہے سر اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان، اس کے ساتھ ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دورہ بیجنگ، یہ سارا کچھ، اور جنگ کے آگے بڑھنے یا جنگ سے پیچھے ہٹنے کے حوالے سے سر آپ کے پاس تجزیہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جناب جو حالات اس وقت اسٹریٹس آف ہارموز میں ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، جب 8 اپریل کو جنگ بندی ہوئی تھی تو انہوں نے جو اسٹریٹس آف ہارموز ہیں اس کو کھول دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اسرائیل کو کمپیل کیا تھا کہ وہ لبنان میں بھی جنگ بندی کرے۔ یہ دونوں چیزیں ایک طرح سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز تھے، اور لوگوں کو کافی امید تھی کہ اب ہم پیس کی طرف جائیں گے۔ لیکن فوراً اس کے اگلے دن امریکہ نے اس کا اسٹریٹس آف ہارموز کا بلاکیڈ کر دیا، نیول بلاکیڈ کر دیا۔ اب اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ فوراً ایران نے بھی دوبارہ بند کیا، اور سینکڑوں جہاز جو ہیں وہ اس وقت پرشین گلف کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ جہاں تک ایران کے تیل کا تعلق ہے، وہ جو مرضی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے بیانات آئیں، حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ چائنیز آئل، چائنیز ویسلز میں ابھی بھی گزر رہا ہے، اور انفیکٹ اگر آپ اس کی تحقیق کریں تو جتنا پیسہ تیل سے ایران جنگ سے پہلے کما رہا تھا اس سے زیادہ پیسہ اس وقت کما رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے تیل کی قیمتیں بھی بہت بڑھ گئی ہیں۔ لیکن اس میں جو چین کا جو ایک کنیکشن آتا ہے اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو بات یہ ہے وہاں پر جو امریکہ کی ناکہ بندی ہے وہ پریکٹیکلی موجود نہیں ہے، آپ یعنی کہ ایران جو ہے وہ تیل بیچ رہا ہے اور امریکی ناکہ بندی عملاً موجود نہیں ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ عملاً بالکل موجود نہیں ہے، بہت سے جہاز ایسے ہیں جو ابھی بھی کیونکہ وہ حالات نہیں دیکھتے اس قسم کے، تو وہ ظاہر ہے نہیں کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو امریکن بلاکیڈ کچھ حد تک سکسیسفل ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے آنے کا نام نہیں لے رہی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دو بیانات کی وجہ سے جب امید بڑھتی ہے امن کی تو پھر وہ پرائسز جو ہیں وہ تھوڑی نیچے آتی ہیں،
مارکیٹس جو ہیں وہ تھوڑے اوپر جاتے ہیں, اس کے بعد اگلے دن یا 2 دن کے بعد پھر کوئی اگریسو ایٹیٹیوڈ اپنایا جاتا ہے, پھر قیمتیں اوپر چڑھتی ہیں, پھر مارکیٹس نیچے جاتے ہیں. تو کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے جسے کہتے ہیں پمپ اینڈ ڈمپ, کہ جی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس والیٹیلیٹی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان کو کوئی انسائیڈر انفارمیشن ہوتی ہے, وہ کسی دن خریدتے ہیں کسی دن بیچ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک الگ کہانی ہے. میں بات کرنا چاہتا ہوں چین کے اوپر, کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ چین اور ایران کے بڑے گہرے اسٹریٹجک تعلقات ہیں. چین کی لیڈرشپ کی طرف سے اوپنلی اس کے بارے میں کوئی بیان نہیں آیا جنگ کے بارے میں, کہ نہ تو انہوں نے کسی کو کنڈیم کیا ہے, نہ انہوں نے کسی کے ساتھ اپنی سولیڈیرٹی ظاہر کی ہے. لیکن آج سے آپ 4-5 سال پہلے جائیں تو انہوں نے ایک بڑا اسٹرانگ ان کا معاہدہ ہوا تھا ایران اور چین کا, جس میں بیسکلی ایران جو تھا وہ اپنا تیل ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پہ چین کو دے گا, اور چین جو ہے اس کے بدلے میں ایران میں انفراسٹرکچر بلڈ کرے گا. یہ تقریباً $400 ارب کا معاہدہ تھا, جس میں ایک مطلب اس کا دورانیہ تقریباً 25 سال کا تھا. اس سے پہلے بھی جو وہاں پہ کنسٹرکشن وغیرہ کے پروجیکٹس تھے اس میں چین اور روس دونوں انوالو تھے. تو اب کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ چین کا دورہ کرنے سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ چاہیں گے کہ اس معاملے کو حل کر دیا جائے تاکہ وہاں جا کے کوئی کمپلیکیشن نہ ہو. ظاہر ہے ایک ایم کے ساتھ وہ جا رہے ہیں, تو لیکن وہ بات تو نہیں رہی. البتہ چین کے جو فارن منسٹر ہیں مسٹر وانگ یی, انہوں نے 30 سے اوپر کالیں کی ہیں ایران کو بھی اور گلف کنٹریز کو بھی. تو ایک تو یہ ان کا رول ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز اور ہوئی ہے. 8 اپریل 2026 کو سیز فائر ہوا. 13 اپریل کو یہ خبر آئی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور انڈونیشیا نے ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے, جس میں کہ ایک طرف تو وہ جوائنٹ ایکسرسائزز, ملٹری ایکسرسائزز ہو سکتی ہیں, اسپیشل فورسز کی ٹریننگ ہو سکتی ہے, سب چیزیں. لیکن جو دوسری چیز انہوں نے انڈونیشیا سے مانگی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں ملٹری فلائٹس اپنی ٹیریٹری کے اوپر سے گزارنے کی اجازت دیں گے. اب اگر آپ نقشہ دیکھیں تو ایک بڑا امپورٹنٹ ایریا جسے ہم اسٹریٹس آف ملاکا کہتے ہیں, جہاں سے دنیا کا 1/3 ٹریڈ گزرتا ہے اور 80% تیل چائنا کا وہاں سے گزرتا ہے. تو وہ جو اسٹریٹ ہے, مثال کے طور پہ اسٹریٹ آف ہارموز اگر 30-31 کلومیٹر چوڑی ہے اپنی سب سے نیرو حصے میں, تو اسٹریٹ آف ملاکا جو ہے وہ 3 کلومیٹر سے بھی کم نیرو ہے. اور اس پہ چین کو ہمیشہ خدشہ رہتا ہے کہ اگر کوئی اس کو بلاک کرے تو ہمیں بڑا نقصان ہوگا. اس کے 2 آلٹرنیٹ روٹس بھی ہیں, ایک اسٹریٹ آف سندا ہے سر, اور ایک اس پر بھی بات کریں گے سر, اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے. دراصل واپس آنا چاہ رہا ہوں اس موجودہ سچویشن کے اوپر, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو چین کا دورہ ہے یہ کس طرف جا سکتا ہے, کیا صورتحال ہے. خالد چشتی صاحب, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس منظرنامے کو, خاص طور پہ آج جو امریکی صدر کی طرف سے اجلاس بلایا جا رہا ہے اس کو, اور اس کے ساتھ ہی ایران کی طرف سے ان اعلانات کو کہ ہم دوبارہ یورینیم کی افزودگی جو ہے شروع کر سکتے ہیں, 90% پر لے جا سکتے ہیں. اس کے بعد ساتھ ہی چین کا دورہ, یہی چین کا دورہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو معاونت کرے گا یا ایران کی معاونت کرے گا, اس کے لیے بینیفیشری ہوگا, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی نجم صاحب, بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کافی کوشش کی کہ وہ تمام کا تمام کریڈٹ سیز فائر پرماننٹ کرنے کا یا کسی ایگریمنٹ کا وہ خود ہی لے. آپ نے نوٹ کیا کہ وہ کچھ عرصہ پہلے تھوڑے سافٹ بیانات دے رہے تھے جس میں کہہ رہے تھے کہ لاجیکل بات کی ہے, ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, سینسیبل بات کسی نے کی ہے, تو اس طرح کے پازیٹیو سگنیچر بھی دے رہے تھے. لیکن دوسری طرف ایران کی طرف سے بہت زیادہ سخت رویہ اختیار کیا گیا تھا, اور ایران کی ایک تو سختی تھی اور دوسرا ایران کی ایک پری ریکوزٹ تھی یا کہہ لیں کنڈیشنز یہ تھی جس میں سیکوینس کا مسئلہ تھا. امریکہ چاہتا تھا کہ پہلے نیوکلیر انرچ جتنا ہے مٹیریل وہ اس کا ڈسپوزل پہلے طے کیا جائے گا,
اسٹریٹ آف ہارموز کا بعد میں ڈسکس کیا جائے گا. لیکن ایران چاہتا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کا بھی پہلے ڈسکس ہوگا اور نیوکلیر انریچمنٹ کا بھی بعد میں ہوگا, کیونکہ اس سے پہلے مجھے یہ ڈگری آف ایشورنس دی جائے کہ آپ دوبارہ حملہ نہیں کریں گے. ایرانی حکومت کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم نے نیوکلیر انریچمنٹ کی ڈیل پہلے کر دی تو امریکہ کسی طرف پہ بھی ان کے ٹریک ریکارڈ کے مطابق بیک آف کر سکتا ہے, اور پھر ظاہر ہے ان کے ہاتھ میں لیوریج ہی نہیں رہے گا. اور لیوریج میں تاریخ کی روشنی میں کہنا چاہوں گا کہ 2015 میں جو JCPOA ہوا تھا, جو 1.5 سال تک تو ایکسٹینسو مذاکرات ہوئے تھے, اور کہنے والے کہتے ہیں کہ 2009 سے مذاکرات شروع تھے جب پریزیڈنٹ اوباما نے فائنل ڈی اسٹرک کی تھی 2015 میں, تو اس سے بھی 1.5 سال پہلے تو بڑے ایکسٹینسو مذاکرات ہو رہے تھے. اچھا, اس میں نکلا کیا جو ہم کم ریفر کرتے ہیں, اس کے اندر ایک ایز پر دی ایگریمنٹ ایران نے اپنا ڈیفرنٹ کیٹیگری کا نیوکلیر انریچمنٹ جو تھا مٹیریل, وہ تقریباً 8 ٹن روس کے حوالے کیا تھا, کیسپین سی کے ذریعے شفٹ کیا گیا تھا. 8 ٹن کا مطلب یہ ہے کہ جن 440 کی بات کر رہے ہیں, کلو گرام کی اب بات کر رہے ہیں, اس کا 16واں حصہ اب ہے, اور وہ 16 گنا زیادہ تھا جو پہلے ایران نے ہینڈ اوور کیا تھا. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے 3 سال بعد 2018 میں, انہوں نے سب ڈمپ کر دیا سارے کا سارا ایگریمنٹ اور سب کچھ کہا, اور آپ کے باقی ریسٹ از ہسٹری ہے اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا. پہلا ٹینیور انہوں نے یہ کیا. دوسرا ٹینیور میں کوئی بھی صدر آج تک نہیں نکلا جس میں ایران پر کوئی اس طرح حملہ کیا اور 1 سال کے اندر 2 حملے کی, بلکہ 10 مہینوں میں 2 حملے کیے ہوں, وہ بھی صدر کوئی نہیں ہے. تو ایران اپنا سیکیورٹی چاہتا ہے کہ ہائی ڈگری آف ایشورنس ہو, نو لیس دین کوئی بڑی اسٹیٹ ہو جو یہ کہے کہ آئندہ نہیں ہوگا, کیونکہ جج جیوری اور ایگزیکیوشن چائنا کے علاوہ کوئی اور ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے, لیکن امریکہ کو نہیں چاہتا کہ یہی جج ہو, جیوری اور ایگزیکیوشن بھی وہی کرے. تو آئی تھنک یہاں پہ اس وقت سچویشن یہ پھنسی ہوئی ہے کہ چائنا تو بیچ میں آ رہا ہے, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کوشش یہ تھی کہ ان سے پہلے کوئی ڈیل ہو تاکہ چائنا سے کوئی فیور نہ مانگنی پڑے, کیونکہ چائنا سے فیور مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ جب چائنا ایک فیسلٹیشن پیدا کرے گا بٹوین ایران اینڈ امریکہ, تو چائنا بہت سارا کچھ اپنے بارے میں بھی, تائیوان کے معاملے پر بھی اور ٹیرف کے معاملے پر بھی اور جو ان کے بائیلیٹرل ایشوز ہیں ان پر بھی فیسلٹیشن یا ریلیکسیشن چاہے گا. تو وہ تو نہیں ہو سکا, لیکن ابھی بھی ایک پاسبلٹی ہے. جو پوزیشن آف اسٹرینتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تھی اسٹینڈ الون, وہ تو اب نہیں رہی, کیونکہ اگر ایگریمنٹ جانے سے پہلے نہیں ہوتا تو وہ خود ہی کریڈٹ لیتے. اب چائنا کو ڈالنے کا شاید میری نظر میں تو یہ ہے کہ بحالت مجبوری ہو, لیکن کیونکہ ان کا سٹیمنا نہیں رہا ملیٹریلی اس طرح, تقریباً 40 سے 50% مختلف ویپنز ڈپلیٹ ہو چکے ہیں, بیک اپ نہیں ہے. اور آخری بات میں بڑی امپورٹنٹ ہے جو ایڈ کرنا چاہوں گا, دیکھیے امریکہ کا جو 40-50%, 45 سے 50 جو ڈپلیٹ ہوا ہے, ایران کے 55% کے مقابلے میں کہیں زیادہ سویر ہے. اور سویر یوں ہے کہ ایران نے تو صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے اسرائیل اور امریکہ کے حملوں سے, جبکہ امریکہ نے تو دنیا کے جتنی شرارتیں کوئی اور ملک بھی کر رہے ہیں, فار ایگزامپل جو اسرائیل کرتا ہے, مس ایڈوینچرز کرتا ہے, اس کو پروٹیکشن دینی ہوتی ہے, یوکرین کی جنگ کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے, انہی ویپنز اسی ڈیٹرنس سے. پھر تائیوان کے بارے میں چائنا کے خلاف جو ڈیٹرنس ہے وہ بھی انہی ویپن سے ہے. تو اگر آپ کا ویپن ڈپلیٹ ہو رہے ہیں تو میں ان ادر ورڈ کہنا چاہوں گا ایوری ویپن فائرڈ آن ایران وہ امریکہ کی ونڈو آف ولنریبلٹی بھی کھول دیتا ہے خود ہی, اور سب سے زیادہ اس کی لیوریج چائنا کے متعلق بہت کمپرومائز ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک یہ نیو سچویشن ہے جس کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پورا زور لگایا کہ وہ پہلے ایک ڈیل کر لیں, لیکن ابھی بھی ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ کوئی فیس سیونگ ہو جس کے اندر ڈزنٹ میٹر کہ کچھ پرسنٹیج چائنا کریڈٹ لے جائے, لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ اس وقت جنگ کسی نہ کسی طرح سے بند ہو جائے, لیکن وہ آپٹیکلی کچھ نہ کچھ ضرور اپنے لوگوں کو دکھا سکے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے میں جنگ جیت کر آئے ہوں اور میں نے یہ کچھ اچیو کر اہم ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ چین پہنچتے ہیں تو پھر آپ نئے ہرمز کے حوالے سے ان کے پاس کیا پتے ہوں گے, کیونکہ چین بھی اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانا چاہتا ہے. اگرچہ ناصر علی خان صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ بہت بڑی تعداد میں وہاں سے جہاز گزر بھی رہے ہیں اور ایران جو ہے تیل بیچ بھی رہا ہے, لیکن دوسری طرف اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سینکڑوں جہاز وہاں پر پھنسے ہوئے بھی ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے اس میں کیا آگے ہو سکتا ہے؟ شبیر احمد خان صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے ناصر علی خان صاحب کی بھی گفتگو سنی, خالد چشتی صاحب کی بھی سنی, آپ امریکہ کی سیاست کے اوپر بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں, جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, ایک تو جو وزٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, اس کو تو آپ کہیں کہ جو معاملات تھے پہلے دفعہ جب ٹرمپ آئے ہیں تو جس کو کہا جاتا ہے کہ وار جو ہے آف ٹریڈ جو انہوں نے شروع کی اور پھر دوسری ٹرم میں انہوں نے ٹیرفز کی بات کی, تو مجھے لگتا ہے کہ جو زیادہ فوکس ہوگا وہ ٹریڈ پہ ہوگا. سب سے پہلا جو نقطہ ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ نئے ہرمز بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے, ان کا جو ہے میرا خیال ہے کہ آپ تجارت کی بات کر رہے ہیں, شاید اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی, اے آئی بھی. بالکل آپ سے فرما رہے ہیں کہ میجر جو ہے فوکس وہ یہ ہے.
ہرمز تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ظاہر ہے کہ جب امریکہ نے کہا ہے کہ وہ بلاکڈ، اور وہ بلاکڈ اس نوعیت کا ہے کہ وہ چاہیں تو اس کو سخت بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے گنجائش رکھی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا پاکستان کے بھی آ رہے ہیں آئل ٹینکرز جو ہیں وہاں سے، اور چین کو بھی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے، اس لیے کہ امریکہ نے تو اپنے ڈسٹرائر جو ہیں وہ 3 تو یہاں پہ متعین کیے ہوئے ہیں، اور کئی ہزار انہوں نے اپنے جو میرینز تھے ان کو بھی بلا لیا ہے. تو جس طرح ہم یہ نجم ہم ڈبل لاک کر دیا کرتے تھے نا ہاسٹلز میں، تو یہ بلاکٹ تو اسی طرح کا ڈبل لاک ہے. ٹھیک ہے. اصولاً جو ایک لیوریج تھا نا ایران کا کہ وہ اکیلا بند کرے، وہ لیوریج اس کا ختم ہو گیا ہے. اب تو وہ ایک چھوٹی موٹی بوٹس ہی ہیں نا، ان کو تو جب چاہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے جو کہ لوگ نہیں سمجھتے، ایران کے پاس جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ انریچمنٹ کی بات کر رہا ہے، یہ تو ماضی میں بھی ہوا ہے، اور 10 ماہ پہلے جو حملے ہوئے ہیں یہ تو کویشچن ہی نہیں ہے کہ ان کو وہ کرنے دیں گے. نہ جو آپ نئے ہرموز ہے یہ کوئی آپ کا میجر ہے اسٹرینتھ. پھر کیا ایران کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ ایران کی جو پوزیشن ہے اسٹریٹجک. مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیل نے تو صرف قطر پہ حملے کیے تھے نا میزائل، وہ بھی چند، وہ بھی معافی مانگنی پڑ گئی تھی. مجھے اس ریجن میں مجھے بتائیں کون سا اور ملک ہے جو 8 ملکوں پہ حملے کر سکتا ہے اور میزائل اور ڈرون پھینک سکتا ہے. اور اگر امریکہ کے انٹرسٹ ریجن میں ہیں اور لانگ ٹرم ہیں، اور عرب ممالک کے ساتھ اور گلف کنٹریز کے ساتھ اس کی جو ٹریڈ ہے، اس کی جو آپ کہہ لیں جو دفاعی معاہدے، وہ ٹریلینز آف ڈالر کے تو معاہدے کر کے گئے تھے ٹرمپ یہاں سے. پورے مڈل ایسٹ کو آپ یوں کہہ لیں کہ یہ 2 ممالک، ایک اسرائیل اور ایک ایران، یہ اگر ایک تھریٹ کریٹ نہ کریں. اسرائیل کی لیمٹس ہیں، اسرائیل کو کچھ ممالک جو گلف کے ہیں وہ تسلیم کر چکے ہیں. یو اے کے ساتھ جو معاملہ ہے، اسرائیل پہ تو نہیں حملہ کرے گا، سعودیہ پہ بھی نہیں کرے گا. ایران سے آپ 8 ملکوں پہ کروا لیں میزائل اور ڈرون. اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کی یہ کیپیبلٹی اور یہ کیپیسٹی یہ کرپل نہ ہو، یہ برقرار رہے. آپ ایک کانسپریسی تھیوری کی بات کر رہے ہیں کہ یہ تھریٹ برقرار رہے. یہ تھریٹ جو ہے یہ امریکن انٹرسٹ کے لیے، کہ امریکہ اس مڈل ایسٹ میں جو کچھ وہ ان گلف ممالک سے حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایران کو بالکل کرپل نہ کیا جائے. ایران کی جو قوت ہے اس کو اتنا ضرور قائم رکھا جائے کہ آپ اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور کانسپریسی تھیوری یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایران کی طرف سے بھی بند ہے آپ نے ہرمز، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے بھی اس کی ناکہ بندی کی ہوئی، اور امریکہ کہہ رہے اس کو کھول دو، اس کا بظاہر ڈیمانڈ یہ ہے. لیکن جتنی دیر آپ نے ہرمز کی ناکہ بندی رہتی ہے اتنی دیر امریکہ کے پاس دنیا میں بہت زیادہ اپنی تاریخ کے سب سے زیادہ تیل کے آرڈرز آتے ہیں. اب تک اس کی جو خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جو بگ آئل کمپنیز 100 کی بات کی جاتی ہے وہ شاید کوئی $25 ارب کا پروفٹ تو اب تک کما چکی ہوئی ہیں. لہٰذا یہ اور اس کے ساتھ ہی اسلحے کے سودے، تو یہ تو کوئی امریکہ کے لیے گھاٹے کا سودا نظر نہیں آ رہا مجھے. دیکھیں امریکہ کی جو اکانومی ہے اور جو وال سٹریٹ ہے اس میں تو ٹریلینز ڈالرز کا اضافہ ہوا ہے اس جنگ سے. دیکھیں امریکہ کو تو نہ تو یہ آئل چاہیے. تو ہمارے ٹی وی چینلز اور ہم لوگ تو یہ بتا رہے ہیں کہ $25 ارب جو تھے وہ خرچ ہو گئے، $25 ارب کا نقصان ہو گیا، اور $50 ارب سے کمر ٹوٹ گئی امریکہ کی. دیکھیں یہ میں کبھی دفعہ یہ اندازے جو لگائے جاتے ہیں نا، وہ میں کہا کرتا ہوں کہ چودھری جو ہے نا گاؤں کا، آپ اس کے نقصان کا اندازہ نہ لگایا کریں اس طرح سے کہ اچھا نہیں بالکل نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. لیکن اس سے جو اچیو کیا ہے وہ آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے تو یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ایران اس کو بند کرنا چاہے تو ایران کے پاس سوائے اس کے کہ وہ جو مائنز اس نے لگائی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ ایران کے پاس تو بڑا ہتھیار تو نہیں ہے اس کو وہ کرنے کے لیے. امریکہ ایران کہتا ہے اس کے پاس فضائیہ برقرار ہے اس کی، اور جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، اور پہلے سے میزائل ہم نے زیادہ کر لیے ہیں. یہ ہمارے اخبارات نے بھی چھاپا اس کو. یہ بات درست ہے کہ ایران کی جو میزائل صلاحیت ہے اور ڈرون، وہ امریکہ تو لاسٹ منٹ تک نہیں ختم ہونے دے گا، یہ اس کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ سیز پہ مکمل کنٹرول ہوتے ہوئے کہ جو ان کے کیریئر جو ہیں وہ 2 موجود ہیں اس ریجن کے اندر، اور جو ان کے پاس جو سر آپ ایک کانسپریسی تھیوری کی بات کریں کہ ایران کے ذریعے ایک تھریٹ برقرار رہے خلیجی ممالک پہ، اور امریکہ خود چاہے گا کہ ایران کا تھریٹ برقرار رہے. آپ دیکھیں نا ایران نے یو ای کو جو اس کے بالکل ہرموز میں تو سب سے زیادہ کنفرنٹ یو ای کرتا ہے، اور سب سے زیادہ ٹریڈ جو اس کی متاثر ہوئی ہے. جب اس کے ایئرپورٹ پہ میزائل گرے ہیں مجھے بتائیں تو ان کے پاس تو ہے ہی ایک آئل، اور یہ جو اس کو آپ ٹورزم کہتے ہیں. دبئی کا جو نقصان ہوا ہے میرا خیال ہے وہ بہت بڑا نقصان ہے. اچھا دیکھیں عمان کو دیکھ لیں آپ. اچھا پھر سعودیہ پہ انہوں نے حملے کیے ہیں اور میزائل پھینکے ہیں. اچھا قطر پہ.
اچھا پھر کویت پہ، لیکن وہ تو کہتے ہیں ہم امریکی اڈوں کے امریکی مفادات پر پھینک رہے ہیں. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو ان کی ایران سعودیہ کی تو جو اس کی جو فیسلٹی تھی آئل کی، جی ہاں، وہ الجبل. تو وہاں پہ جا کے گرے تھے. مجھے یہ بتائیں اس ریجن میں مجھے کسی اور ملک کا نام لے کے کہ جو یہ چیز کر سکتا جو کہ ایران کر رہا ہے، اور یہ ان کے انٹرسٹ میں. دوسرا امریکہ یورپ کو بھی تو سبق سکھانا چاہ رہا تھا نا. اب مجھے بتائیں یورپین کوئی ملک جو ہے اس معاملے کہیں ریلیونٹ رہ گیا ہے ہرموز کے معاملے میں؟ پھر دوسرا لوگوں کی توجہ ہٹی ہے جو یوکرین وار ہے، اور وہاں سے امریکہ بھی اپنی مرضی کا ایک ایگریمنٹ چاہتا ہے یوکرین کا. اور بڑی کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے. لیکن آگے چلتے ہوئے ناصر علی خان صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دورہ ہوتا ہے اس سے پہلے ابھی کچھ ہی گھنٹوں میں جو ایک اعلان آ جائے گا امریکہ کی طرف سے کہ وہاں پر جو قومی سلامتی کے حوالے سے اجلاس ہو رہا ہے اس میں کوئی آگے دوبارہ آپریشن فریڈم شروع کرنا ہے، دوبارہ کرنا ہے. سر یہ معاملات آگے اسی طرح چلیں گے، جنگ بندی رہے گی یا جنگ بندی ٹوٹے گی؟ کیا آثار نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان تو بار بار اپیل کر رہا ہے کہ جنگ بندی کو برقرار رکھا جائے، ایک دوسرے سے بات کریں، تجاویز کا تبادلہ کریں اور متفق کسی حل پہ پہنچیں. دیکھیں جنگ بندی کے بھی تھریش ہولڈز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگ بندی کے باوجود فجیرہ پہ ایک اٹیک ہوا، کئی شپنگ کے اوپر اٹیک ہوا. یہ چھوٹی موٹی چیزیں تھیں جو سیز فائر کے تھریش ہولڈ سے نیچے تھیں. اس نے سیز فائر کو بالکل ختم نہیں کر دیا. اب جہاں تک امریکہ کا وہ آئل پروفٹس اور ان چیزوں کی بات ہے، پریزیڈنٹ صاحب کے بہت سے دوست ایسے ہیں جو کہ پاورفل لابیز ہیں آئل کے اندر، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے اندر، فارما کے اندر اور ان چیزوں میں. ایک طرف اگر آپ کہیں کہ جی $100 ارب کا آئل کمپنیز کو فائدہ ہوا ہے کیونکہ اب جگہ جگہ سے امریکہ سے، ہیوسٹن سے، الاسکا سے تیل خریدا جا رہا ہے اور ملک خرید رہے ہیں کیونکہ یہ گلف سے نہیں آ پا رہا. لیکن یہ دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی $25 ارب کا نقصان ہوا. فرق اس میں یہ ہے کہ وہ $25 ارب جو ہے نا وہ امریکن ٹیکس پیئر کی جیب میں سے نکلے تھے، اور جو پروفٹس ہیں وہ آئل کمپنیز کی جیب میں جا رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو امریکہ کا اب ملٹری بجٹ انہوں نے مانگا ہے، یہ کوئی $1.5 ٹریلین اب مانگنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ اس کو دیکھیں، ایک زمانے میں یہ تھا، آج سے 5 سال پہلے یہ اس سے آدھا تھا بجٹ. آج اس وقت بھی جو اگلے 10 ملکوں کی ڈیفنس سپینڈنگ تھی ان سب کو بھی اگر آپ ملا لیں تو اس سے زیادہ ایک امریکہ کا ڈیفنس بجٹ تھا. اس وقت اگر یہ $1.5 ٹریلین پہ لے آتے ہیں، $1.5 کھرب کے اوپر، تو پھر میرے خیال میں آپ باقی سارے ملکوں کے بجٹ کو بھی ملا لیں تو اس سے بھی بڑا ان کا بجٹ ہوگا. اب یہ دیکھیے کہ امریکن پبلک کا کیا حال ہے. ایک طرف انہوں نے الیکشن سے پہلے وعدہ کیا کہ جی بچوں کا ڈے کیئر جو ہے وہ گورنمنٹ پے کرے گی. الیکٹ ہو کے جب آئے تو انہوں نے کہا نہیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ جو وہاں کی سٹیٹس ہیں وہ دیا کریں گی، اور اگر وہ چاہیں تو اپنے ٹیکسز، لوکل ٹیکسز ریز کریں اور ان سے چائلڈ کیئر اور ان چیزوں کو کریں. اس حد تک کہ میڈیکیئر اور میڈیکیڈ جو ہے اس کا بھی ٹرمپ صاحب نے ذکر کیا ہے کہ یہ بھی سٹیٹس کو دینا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں امریکہ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی ملٹری پاور کو بڑھائے اور امریکہ کو پروٹیکٹ کرے. اب جہاں تک اس حملے کا تعلق تھا ایران پہ، تو سب سے پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ جی ہمیں ایک کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر محسوس ہوتا ہے ایران سے، جو 6000 کلومیٹر دور ہے، جس کی کوئی ایسی وہ نہیں تھی. جب آپ نے پچھلے سال جون میں اٹیک کیا تھا تو اس کے بعد آپ نے کہا جی ہم نے سب کچھ ختم کر دیا، ان کی ساری میزائل کیپیسٹی، ان کا نیوکلیئر کیپیسٹی، سب چیز ختم کر دی ہے. اس سال انہوں نے اس بات سے شروع کیا. اس کے بعد آ گئی بات رجیم چینج اور یہ ساری. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اسرائیل نے جا کے، نیتن یاہو صاحب نے جا کے ٹرمپ صاحب کو یہ کنونس کیا کہ یہ موقع ہے جب کہ ایران سب سے زیادہ کمزور ہے اور وہاں پہ ایک پاپولسٹ موومنٹ ہے جو کہ چینج چاہتا ہے. اس وقت اگر ہم ان پہ اٹیک کریں
تو ایک طرف ہم ان کی ڈیکیپیٹیشن جو ان کی لیڈرشپ کو ختم کریں جو انہوں نے پہلے دن ہی کر لیا, اور اس سے یہ ہوگا کہ یہ ان کی ہمت بڑھے گی اور ایک دم یہ چیز کولیپس کرے گی اور رجیم چینج ہو جائے گا, ہماری مرضی کی حکومت آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرمپ صاحب کو ایک اور اٹریکشن نظر آیا کہ یہ مڈ ٹرم الیکشن جو آ رہے ہیں, اگر میں ایک کوئک وکٹری حاصل کر لیتا ہوں تو میں بہت بڑا ہیرو ہو جاؤں گا اور ریپبلکن پارٹی کافی حد تک پاپولر ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیچ میں سے فیل کر گئی. لیکن اگر آپ آگے کی جیسے بات کر رہے ہیں, اگلا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس وقت بھی جو اس وقت کی جنگ ہے جو فروری 28 کو شروع ہوئی تھی, اس میں 5 ہفتے کے اندر جتنے پاسبل ملٹری ٹارگٹس تھے نا ان کو انہوں نے ہٹ کیا ہے, جو سرفیس پہ ملٹری ٹارگٹس تھے. اس کے بعد وہ چلے گئے جناب جو IRGC کے کوئی دفاتر تھے, بے شک وہ تہران کے بیچ میں ہوں, وہاں بھی انہوں نے کرنا شروع کیا. پھر ایک آدھ پل کو اس لیے اڑایا کہ جی یہ IRGC والے استعمال کرتے ہیں. اب اگر آپ یہ چیز جو آپ کہتے ہیں اٹیک دوبارہ کریں گے تو آپ کے پاس جو ٹارگٹ رہ جاتے ہیں نا, وہ انہوں نے پہلے بھی دھمکی دی ہے کہ اب ہم ان کے آئل انسٹالیشنز کو ہٹ کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ نہ صرف یہ ایک وار کرائم ہوگی جب آپ سویلین انفراسٹرکچر کو ہٹ کرتے ہیں, بلکہ اس کی وجہ سے جو تباہی ہوگی, کیونکہ ایران نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اگر آپ ہمارا انفراسٹرکچر, سویلین انفراسٹرکچر, خاص طور سے انرجی انفراسٹرکچر ہٹ کرتے ہیں تو ہم ان گلف کنٹریز میں جہاں آپ کے بیسز ہیں, ہم وہاں بھی پاور پلانٹس اور انرجی انفراسٹرکچر اور ڈی سیلینیشن پلانٹس کو ہم ہٹ کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا صرف یہ ریٹرک نہیں ہے, یہ بات صرف بات چیت میں نہیں ہے, ان کے پاس کیپیسٹی بھی ہے اور انٹینشن بھی ہے, ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر آپ گلف کے اندر پاور پلانٹس کو اڑا دیں اور ڈی سیلینیشن پلانٹس کو اڑا دیں تو وہ جگہ جو ہے نا وہ ان انہیبیٹیبل ہو جائے گی, اور جو اکانومی کا حال ہوگا وہ تو بالکل الگ ہے. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جان کے ٹرمپ جو ہے وہ اس علاقے میں جنگ کی حالت, دشمنیاں پھیلانا اور یہ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ تو کسی کو بھی پتا ہے کہ اگر گلف کنٹریز کو آپ اکانومی کو تباہ کرتے ہیں, دیکھیے جو وہ تیل بیچتے ہیں نا, چاہے وہ امریکہ کو بیچیں یا چائنا کو بیچیں, زیادہ تر پیسے کہاں جاتے ہیں؟ وہ پیسے امریکہ جاتے ہیں, وہ ٹریجری بلز خریدے جاتے ہیں, امریکن بانڈز خریدے جاتے ہیں, امریکہ میں انویسٹمنٹ کیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے دورہ کیا UAE کا تو کہا جی یہ اتنے ارب ڈالر کریں گے, سعودی عربیہ والے نے کہا جی میں آپ کو 600 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کروں گا, ٹرمپ صاحب نے کہا نہیں 1 ٹریلین کی کریں گے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نقصان سب کو ہوگا اس سب. ناصر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بہت ہی دلچسپ ہے, اور اس حوالے سے دلچسپ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ اتنی سادہ نہیں ہے, یہ بڑی پیچیدہ ہے. اس کے اندر خاص طور پہ جب ہم اقتصادی اور مالی مفادات کو دیکھتے ہیں تو اس کی اتنی زیادہ تشریحات ہیں اور اتنے زیادہ پہلو ہیں کہ آپ ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے. اور ہر کسی کے پاس جو آپ نے جو بات کی واقعی ایک اہم بات ہے کہ اگر آپ خلیج کو تباہ کریں گے اور وہاں کے کاروبار تباہ ہو جائیں گے, قطر تباہ ہوگا, UAE ختم ہوگا, تو اس کے نتیجے میں یقینی طور پر امریکہ میں سرمایہ کاری متاثر ہوگی, یہ اس سے انکار ہی نہیں کیا جا سکتا. اچھا, میں اس کے ساتھ ہی ایک اہم ٹاپک تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس پر ضرور بات کریں, اور خاص طور پہ خالد چشتی صاحب آپ کو زحمت دی. یہ امریکی ٹی وی CBS نے, ہم تو انڈیا کے میڈیا کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ وہ سنسنی خیزی پھیلا رہے تھے, بے پرکی اڑا رہے تھے. ہمارے پاس جو مذاکرات کے لیے ایرانی آئے, ان کی ٹیمیں آئیں, ان کے جہاز آئے, اس کو بنیاد بنا کر ایک سنسنی پھیلا دینا اور کہنا کہ جناب یہ کوئی مقاصد کے لیے, جنگی مقاصد کے لیے یا کچھ اور مقاصد کے لیے ہونا. ٹھیک ہے, دفتر خارجہ نے بڑی ٹھیک اس کی وضاحت کی, اس کو کلیئر کیا. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ بہت شکریہ, بڑا دلچسپ سوال ہے ولی صاحب. بڑی دلچسپ بات اور بھی زیادہ یہ ہے کہ بیس نام لیا گیا ہے نور خان ایئر بیس کا, اور میں اتفاق سے چند ہفتے پہلے نور خان ایئر بیس پر ہی تھا, اور مجھے تو کوئی دور دراز نظر ایسے جہاز نہیں آیا جن کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات ایک دلچسپ زیادہ ہے, ایک نوٹ کرنے کی بات ہے کہ نور خان وہ بیس ہے جہاں پر JD وینس سبھی لینڈ کیے تھے جس بیس پر. اور میں آپ کی اور زیادہ دلچسپی کے لیے ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں کہ اگر وہاں پہ جو مین ٹارمک ہے جہاں پہ جہاز کھڑے ہونے کی گنجائش ہے
वहीं के करीब ही साथ ही इकट्ठा जुड़ा हुआ एक वीआईपी टारमेक है जहां पे जेडी वैन साहब का जहाज खड़ा होता है या हुआ था। तो वो जेडी वैन साहब को टैक्सी करते हुए तमाम के तमाम जहाज अपनी खिड़की से नजर आने चाहिए थे, अभी इंजन स्विच ऑफ करने से पहले ही नजर आ जाने चाहिए थे कि खिड़की में क्या है। तो मैंने कहा इसको अगर जितना फनी ये एलिगेशन है उतना ही फनी जवाब भी देना चाहिए। तो ऐसे कोई वहां पे एयरबेस पे कोई ऐसी खुफिया जगह नहीं है कि जहां पे छुपा दिए जाते। मैं तो खुद विटनेस हूं तो मुझे कोई नजर नहीं आए। फिर अगर मैं इमेजिन भी करूं कि जेडी वैन साहब का जहाज टैक्सी कर रहा है तो बिल्कुल जहां पे उसने खड़े होना है वहां से भी नजर आता है पूरा टारमेक, और रास्ते में जब वो अप्रोच कर रहा होता है तब भी वो पूरा टारमेक देख सकते हैं। तो अगर कोई एक भी जहाज खड़ा होता तो वो भी छुप नहीं सकता था। और एक और बात, एक एंगल देखिए, जितना अमेरिका के पास सैटेलाइट पिक्चर्स और वेरी वेरी हाई रेजोल्यूशंस हैं, तो अब तो नजम साहब अगर आप पेड ओपन सोर्स कमर्शियली जो वीडियो फुटेज या स्टिल पिक्चर्स आप लेना चाहें ना सैटेलाइट से, तो वो मेरा ख्याल है किसी भी गाड़ी की नंबर प्लेट तक आपको मिल सकती है। अगर आप फंड करें उसको एक रिक्वेस्ट को, तो वो आपको गाड़ी की नंबर प्लेट भी जूम करके दे देते हैं कि ये गाड़ी जो खड़ी थी इसका ये नंबर है टेल का। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अमेरिका जैसे के पास, जिसके पास सबसे बड़ा सैटेलाइट का नेटवर्क है, तो अगर एक गाड़ी का टेल नंबर नहीं छुपता या गाड़ी का नंबर नहीं छुपता तो इतने इतने जहाज हमने छुपा दिए लाके। और वो भी सबसे दिलचस्प या बेवकूफाना बात ये होगी कि हम उसी बेस पे खड़े कर रहे हैं जहां पे जेडी वैंस ने आना है। तो ये तो इससे ज्यादा फनी क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि सर पैर करते वक्त किसी टेक्नोक्रेट को पूछ लेते कि ये हम ये ब्रेक करने लगे न्यूज, कोई हमें कोई इसके अंदर कोई लॉजिकली इसको जरा एडिट कर दें थोड़ी सी। तो मेरा ख्याल है अगर कोई इल्जाम लगाते किसी और बेस पर तो मुझे सोचना पड़ता कि अच्छा वो बेस फलां वाला है, वहां पे क्या लोकेशन है, कितना एक्सेस हुआ होगा, हाइपोथेटिकली भी मुझे सोचना पड़ता। लेकिन अब तो मुझे सोचना ही नहीं पड़ रहा कि मैं इमेजिन कर पा रहा हूं कि ये जो इल्जाम लगाया है वो कितना। नूर खान एयरबेस की बजाय कोई और जिक्र कर देते तो शायद बंदा कुछ सोचता कि ये इस किस्म की चीज़ हो सकती है। और नूर खान एयरबेस जिस तरह वफाकी दारुल हुकूमत के साथ और वीवीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला एयरबेस, और वहाँ पर जो है हर वक्त, और बाकी इस वक्त तो आप सिर्फ गूगल को पे करके आप किसी भी वक्त की अच्छी से बेहतरीन फुटेज और सब चीज़ें रियल टाइम में हासिल कर सकते हैं। तो फिर मेरा ख्याल है ये वाकई। मैं इससे पहले कि डॉक्टर साहब के शबीर अहमद खान साहब की तरफ जाऊँ, आपको क्या लग रहा है खालिद साहब कि ये अमेरिका और चीन का जो इस वक्त आपस में मुलाकात होगी, अब नए हुर्मुज़ के मामलात पे क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, स्टैंड अलोन इसमें तो कोई शक नहीं है कि चाइना का बड़ा कंसर्न है, और जाहिर है अमेरिका भी बहुत होगा कि चाइना से कोई लीवरेज हासिल की जा सके, क्योंकि इस वक्त हम सब जानते हैं कि चाइना को जो ऑयल जाता है ईरान से वो तकरीबन 1.4 बिलियन बैरल रोजाना जाता है, जो कि बाद में बढ़ के 1.78 हो गया था जंग शुरू होने के बाद। और ये ईरान का तकरीबन 90% एक्सपोर्ट था ये, जबकि चाइना का सिर्फ ये 13% रिक्वायरमेंट पूरी करता है, बाकी वो अदर सोर्सेज से लेता है। तो अगर हम देखें तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्टेक है चाइना का, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चाइना किसी स्टेज पे ये प्रेशर लेगा कि मेरा स्टेक ज्यादा है इसलिए मैं कोई सॉफ्ट डील करवा दूं या एक कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म की ईरान से कहूं कि पोजीशन ले लें। देखिए, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि जो असला डिप्लीट हो रहा है, जो मैं पिछले सवाल के जवाब में कह रहा था, मैं उसको कनेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ कि जो अमेरिका ने डेटरेंस ताइवान के फेवर में और ईरान के खिलाफ चाइना के खिलाफ रखनी है, वो तो तमाम के तमाम चाइना तो बहुत खुश है कि हर मिसाइल, हर पैट्रियट, हर टोमाहॉक जो ईरान के खिलाफ फायर हो रहा है, उतनी ही अमेरिका अपनी कमजोरी और विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी को खोल रहा है। और ये किसी और के बाहर एक्सटर्नल एग्रेशन या हमले की वजह से नहीं हुआ, दिस वाज अ वॉर ऑफ चॉइस। तो अमेरिका के जो जितना असला डिप्लीट हो रहा है उतना ही ज्यादा चाइना कंफर्ट जोन में जा रहा है कि उसकी जो ताइवान के खिलाफ पोजीशन है बार्गेन करने की जब भी हुई, वो तो वेपन से ही होती है ना, कि आप किसी को थ्रेट करते हैं कि आप चाइना से बाज आ, चाइना को कहा जाए बाज आए ताइवान के, ये करने से वो करने थे, तो वो तो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो आई थिंक सो ये कोई डील तो निकल सकती है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कनेक्टेड पूरी डील से ही होगा, स्टैंड अलोन मेरा नहीं ख्याल कि कोई डील करेंगे वो। बिल्कुल सही। शबीर अहमद खान साहब, आपको इस हवाले से क्या इम्कानात नज़र आ रहे हैं? एक तो इजलास होने जा रहा है कौमी सलामती के हवाले से, और कहा जा रहा है कि इसमें ऑपरेशन फ्रीडम को रिवाइव किया जा सकता है, उसका कुछ हिस्सा, या कोई बड़े हमले भी किए जा सकते हैं, या अभी वो रुकेंगे, इंतज़ार करेंगे कि चीन का दौरा कर लें, उसके बाद देखें? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप एक तरफ धमकी भी देते हैं, साथ ही वो कहते हैं मुझे कोई जल्दी भी नहीं है। मुझे थोड़ी सी एक बात पे ताज्जुब होता है, वैसे अमेरिका की जो तैयारी है ना जंग की, वो पूरी दुनिया के साथ भी है। अच्छा, जाहिर है कि देखें ना, यूक्रेन में तो कब्जा किया हुआ है रशिया ने,
تائیوان کے حوالے سے ان کی ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ وہ اگر چائنا تائیوان پہ اگر قبضہ کرتا ہے تو وہ بھی ایک وار شروع ہو سکتی ہے. ادھر گلف میں آپ دیکھتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ جی میں نے تو ابھی گرین لینڈ پہ بھی قبضہ کرنا ہے. پھر کیوبا کے بھی اشارہ دے دیا. کینیڈا کو بھی اپنا اگلا صوبہ ہاں, تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ایران پہ ایک ماہ میں جو میزائل اور انہوں نے پھینکے ہیں, اگر اس سے ان کا اسلحہ ڈپلیٹ ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے پھر امریکہ کو تو ایک ہیجمن کے طور پہ خیر بات کہہ دینا چاہیے. پھر دوسرا یہ کہ جو انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس ہے امریکہ کا, دیکھیں سرکاری طور پہ تو امریکہ کچھ بھی نہیں بناتا, ان کے تو نیوکلیر پلانٹس بھی پرائیویٹ ہیں. وہاں اتنا بڑا ہیوج ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے کہ جو یعنی جیسے بوئنگ کو دیکھ لیں آپ, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صرف یہ وجہ نہیں ہے, لیکن ایک دوسری وجہ ضرور ہے. میں آپ کو بتاؤں, مجھے دکھائی یہ دے رہا ہے کہ جو ٹرمپ کی پالیسی ہے, دیکھیں ٹرمپ نے یوکرین کے مسئلے پہ اپیز کیا ہے پیوٹن کو. وہ اس کے اختلافات ہیں یورپ کے ساتھ. امریکہ چاہتا تھا کہ یورپ کے لیے ایک تھریٹ پیدا ہو اور جو یورپ کی ڈیپینڈنسی ہے امریکہ پہ وہ بڑھے, تو اس نے وہ اقدامات نہیں کیے یوکرین سے نکالنے کے لیے پیوٹن کو. ابھی بھی وہ ڈیل کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب ایک فاصلہ پیدا ہو گیا یورپ کا اور ٹرمپ کا. اگر وہ اپنے آپ پر ڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتے تھے تو پھر یہ فاصلہ کیوں؟ دیکھیں اس لیے کہ جو یورپ ہے ان کی ڈیمانڈ پیوٹن کے حوالے سے اور ہے, اور وہ زیادہ جیسے ایک نیٹو ان کا زیادہ چاہتے ہیں کہ رول وہاں پہ ہو, لیکن پیوٹن کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہے جی. جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے. اس نے تو وہ ریئر لینڈ کی بھی بات کی ہے کہ یوکرین کے کچھ حصے پہ امریکہ بھی قبضہ کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے اپیز کیا ہے پیوٹن کو, اسی طرح چائنا نے مجھے بتایا, ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ اگر ایران کے ساتھ اتنے ریلیشن شپ ہے اور اتنی تو کوئی ایک بیان تو آتا یا کوئی اس طرح کا اقدام آتا ہے جس سے لگتا یہ چائنا. ابھی عباس عراقچی جب گئے تھے تو چینی وزیر خارجہ کے ساتھ اچھا اعلامیہ تھا جو چین کی فیور میں سمجھا جا سکتا, ایران کی فیور میں سمجھا جا سکتا ہے. دیکھیں یہی چائنا تھا نا جس نے کورین وار میں جو رول پلے کیا تھا, جی کہ یہی چائنا تھا نا جس نے ویتنام وار میں رول پلے کیا تھا. مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کچھ جنگ مزید بڑھے گی. اچھا, ایران کے پاس یہ بیانات کچھ جو ہمارے آتے ہیں اور چھپتے ہیں ان سے ہٹ کے مجھے لگتا ہے جو بیک ڈور بات چل رہی ہے نا وہ یہی ہے کہ ایران کے ساتھ ایک ڈیل جو ہے نا, اور وہ بہتر ہے کہ جب ٹرمپ یہاں موجود ہوں تو اس دوران ان کو قائل کر لیا جائے, اور وہ امکان زیادہ دکھائی دے رہا ہے. جنگ کے بڑھنے کا امکان مجھے دکھائی نہیں دے رہا. ڈاکٹر صاحب لمبی بحث ہو جائے گی, لیکن جے سی پی او سے نکلنا تو پھر حماقت تھی نا, پھر وہ نہیں نکلنا چاہیے تھا. اگر آپ دیکھیں ٹرمپ پتہ کیا ہے, وہ جو پرانی باتیں کہہ رہا ہے جس انداز سے کہ اتنے ڈالرز دیے گئے ایران کو اور وہ ساری باتیں کی گئی, صرف ایشو پتہ کیا ہے, یہ جو انریچمنٹ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایران انسسٹ کر رہا ہے انریچمنٹ پہ؟ تباہی ہو گئی ایران کی اسی ایک مسئلے پہ. عراق کو انہوں نے کر رہا ہے آج بھی نہیں, دیکھیں یہ صرف وہ میں کہتا ہوں بعض دفعہ ممالک کیا کرتے ہیں باقی کنسیشن لینے کے لیے نا وہ کچھ چیک میٹس ہوتے ہیں ان کے پاس. ایران کو پتہ ہے ہرموز پہ کنٹرول اگر امریکہ کرنا چاہے تو امریکہ کا کنٹرول زیادہ ہوگا وہاں پہ. اچھا, انریچ کے اس مسئلے پہ بھی صحیح, صرف وہ یہ ہے کہ جو ان پہ پابندیاں رہیں, ان پہ سینکشنز رہیں, وہ اچھی ڈیل کے لیے وہ ایک چاہ رہے ہیں کہ ایک بہت اچھی ڈیل کر سکیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے, دیکھیں اس میں جو ایک سٹیپ وائز ہے نا, اس کو انکریمنٹل کہتے ہیں آپ. ایران کا یہ ہے کہ آپ ایسے کریں کہ پہلے ایک اس کو مستقل کر لیں جنگ بندی کو, ان کو یہ گارنٹی دیں کہ اٹیک نہیں ہوگا. دوسرا پھر یہ کہ یہ اپنا اچھا وہ کہتے ہیں کہ جو انریچمنٹ والا معاملہ ہے یہ ساری چیزیں یہ فیزز میں ہے. اتنی جیسے میں پہلے ناصر خان صاحب کا, خالد چیشی صاحب کا, ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. اور ناظرین میں آپ سے کہوں گا کہ ٹی وی اسکرینیں دیکھتے رہیے گا, پاکستان ٹیلی ویژن بھی دیکھتے رہیے گا. سچی بریکنگ نیوز اگر ملے گی تو پاکستان ٹیلی ویژن سے ملے گی. ہم آپ کو بتاتے رہیں گے, بڑی بریکنگ نیوز آئیں گی, بڑے نئے نئے پہلو سامنے آئیں گے. ہم آپ کو پاکستان کے مفاد میں, پاکستان کے حق میں, پاکستان کی نظر کے ساتھ جو خبر دیں گے وہی درست ہوگی, وہی سچی ہوگی. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اللہ حافظ.